إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ملک پاکستان میں جب سے الیکشنز کا اعلان ہوا ہے ہر کوئی بندہ چاہے وہ
کسی دنیاوی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا کسی مذہبی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ انتخابی مہم اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کی بات مانیں اور اس کو جو ہے وہ منتخب کریں۔ آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے انتخابی مہم میں ہمارے ہاں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت ساریاں خرابیاں ہیں جو ہماری شریعت کے متصادم ہیں، اور بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ جو ہے وہ ہماری اس مہم میں ہو رہے ہوتے ہیں، جن کو شاید ہم گناہ سمجھتے نہیں یا دیکھا دیکھی جو ہے وہ کر جاتے ہیں، محسوس نہیں کرتے، لا علمی میں کر جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ماحول بنا ہوتا ہے تو ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مختصر 7 ایسی جو ہے وہ خرابیاں میں ذکر کروں گا تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی اور آپ بھی ان بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے وہ بچ جائیں، بڑی بڑی برائیوں سے بچ جائیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، شریعت اسلامیہ میں اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے امیدوار بنانا یا اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے حرص کرتے ہوئے پیش کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز ہی نہیں۔ حرص، طمع، لالچ نہ ہو تو پھر علماء کرام نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے جو حضرت یوسف کے بارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بادشاہ کو، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہوں، حکومت میں لے آتا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، اگر آپ مجھے بنانا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھے وزیر خزانہ بنائیں، وزیر خوراک بنائیں۔ تو علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ اگر حرص نہیں، طلب نہیں تو پھر کوئی گنجائش نکلتی ہے، ورنہ ہمارے ہاں یہ جو موجودہ جمہوری سسٹم ہے، مغربی جمہوری سسٹم، اس میں عہدے کی طلب، لالچ اور حرص اتنی ہوتی ہے کہ جس کے لیے شریعت اسلامیہ میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، یہ شریعت کے متصادم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، اگر تم کبھی کس حکومت کے کسی عہدے کو تمہیں کوئی عہدہ طلب نہ کرنے پر تمہیں ملے نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس میں جو ہے وہ مدد کریں گے، اور اگر کوئی عہدہ تمہیں طلب کرنے پر ملے نا تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ تیری جو ہے وہ مدد بھی نہیں کریں گے اور تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ عمارت اگر مانگ کر لی تو پھر اللہ کی مدد تیری شامل حال جو ہے وہ نہیں ہوگی، اگر بن مانگے ملے تو پھر اللہ تیری جو ہے وہ مدد کرے گا۔ اور ایک حدیث میں اس طرح الفاظ موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے کسی ریوڑ کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں نا، وہ 2 بھیڑیے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا عہدے کا حریص اور لالچی دین کا نقصان کرتا ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیوں اور وہ بکریوں میں چھوڑے جائیں، اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا نقصان کرتے ہوں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا نقصان دین کا وہ بندہ کرتا ہے جو عہدے کا حریص اور لالچی ہوتا ہے۔ وہ کسی قسم کا عمارت میں عہدہ ہو، لالچ ہو، اس کو طمع ہو کہ یہ عہدہ مجھے ملے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح الفاظ موجود ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ لوگوں میں سے کسی کام کا والی بنا، اس کو کسی عہدے کی ذمہ داری مل گئی، وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا جائے۔ یعنی کہ ایک تو وہ ہے جو اپنے گناہ اپنے اوپر ڈالے گا، ایک یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات بھی اس کے سپرد کر دیے گئے اور وہ اس میں ناکام ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، جب ان کو ذمہ داری ملتی نا وہ کہتے تھے ہم تو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں کا بوجھ کس طرح جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ راعی ہے، ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اس سے اپنے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسئول ہے وہ، اس سے پوچھا جائے گا اس کے متحد جو ذمہ داری تھی اس کی وہ اس نے پوری ہے کہ نہیں کی، پوری کی ہے کہ نہیں کی۔ اور ولا تزر وازرۃ وزر اخری،
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر کسی کی ذمہ داری لی ہوئی تو ان کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا۔ یقین کریں اگر یہ 3-4 احادیث ذہن میں ہو نا کہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یعنی کہ وہ تو ہلاکت میں پڑ گیا بندہ، اپنا حساب دینا مشکل ہو جائے گا بندے کو، اور جب بندوں کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ آج ہم میں سے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ عہدہ طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے عہدہ مل جائے، میں بڑا بن جاؤں، لوگ میرے متحد ہو جائیں، لیکن یہ جو شریعت کی نصوص ہے نا ان سے بالکل غافل ہے کہ بھئی مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ بھی ہونی ہے تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ ذمہ داری کو نہ پورا کیا، کمزوری رہ گئی تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا؟ اب آئیے اپنے جو ہے وہ عنوان کی طرف آتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے ہاں یہ جو انتخابی مہم ہے نا، اس میں سب سے پہلی خرابی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہر کوئی بندہ اپنی جو ہے وہ خود نمائی کرتا ہے، ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی تعریف کے اندر جو ہے وہ غلوب بھی کرتا ہے، مبالغہ رائی بھی کرتا ہے، جو شریعت اسلامیہ میں جائز ہی نہیں۔ ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پاک صاف ہوں، دیکھو میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، ہم جو کریں گے وہ صحیح کریں گے، باقی دوسرا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، اپنی تعریفات کے وہ پل باندھ دیتا ہے اور اپنے ارد گرد اپنی جو ہے وہ ساتھ ٹیم میں ایسے بندے شامل کرتا ہے جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہماری تعریفات ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے گویا کہ اپنی تعریف اپنے منہ سے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ہم پاک صاف ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہ حکومت دی جائے، ہمیں جو ہے یہ عہدہ جو ہے وہ دیا جائے، ہمیں جب عہدہ ملے گا تو ہم جو ہے وہ ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ اپنی تعریف کرنا، قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو نا کہ وہ تمہارے منہ کے اوپر تعریف کر رہے ہیں، فَحْصُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ، ان کے منہ کے اندر مٹی کو بھر دو، ان کے منہ کے اندر کیا کر دو؟ مٹی کو بھرو، کیونکہ بندے کے جب منہ کے اوپر تعریف کی جائے نا تو اس کے اندر نخوت پیدا ہو جاتی ہے، تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے، نخوت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ جمہوری سسٹم ہے یہ بھوکے ہوتے ہیں لوگ تعریف کے، مکھن کے، اور آس پاس ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو ان کی غلط تعریفات کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہوں تو کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ یہ جھوٹی تعریف کے جو بھوکے لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی اس کام کے اوپر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، جو نہیں کیا اس پر بھی تعریف کی جائے ان کی۔ شریعت اسلامیہ میں کسی جگہ پر، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا تھا ان فیک خصلتین، تیرے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے، الحلم والانات، بردباری اور نرمی، یہ اللہ کو تیرے اندر بڑی پسند ہے۔ کسی جگہ پر جہاں پر نخوت کا یا اس طرح کے معاملے کا ڈر نہ ہو وہاں پر جناب رسول اللہ نے صحابی کی تعریف بھی کی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو تعریف والا سسٹم ہے نا، یہ اگر مطلقاً دیکھا جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کے منہ کے اندر جو ہے وہ مٹی ڈالو، کیوں؟ کیونکہ یہ منہ کے اوپر جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، یہ تو بندے کو ہلاک کر دے گا، منہ کے اوپر مٹی ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ منہ کے اوپر تعریف کرتا ہے اور اپنی خود نمائی بیان کرتا ہے، اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ درستی نہیں۔ اور دوسری خرابی، کسی کے ادب میں کھڑا ہونا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جس بندے کے پاس تھوڑا سا عہدہ ہو، 4 پیسے ہوں، وہ بندہ اگر آ جائے نا لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا بندہ آ جائے آپ کی مجلس میں، آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا، آپ نے یونیورسٹیوں میں بھی دیکھا ہوگا، کالجز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ٹیچر جب کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو کھڑے ہونے کے لیے کہا جاتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ طالب علم کھڑے بھی ہوتے ہیں، جو نہیں کھڑا ہوتا اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر ٹیچر بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے ادب کے اندر یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو عہدیدار لوگ ہیں یا جن کو ہم جو ہے وہ اسمبلی میں لے جانا چاہتے ہیں یا وہ جانا چاہتے ہیں، وہ کسی جگہ پر آپ کو نظر آ جائیں، لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر اسی وقت اپنے جگہ پر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے پتہ نہیں کوئی کیا ہو گیا ہے، منظرنامہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں،
وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک طریقہ ہے کسی کے ادب کے اندر، استقبال کے اندر کھڑے ہونے کا، وہ یہ ہے کہ 2-4 قدم بندہ آگے بڑھ جائے، 2-4 قدم بندہ آگے بڑھ جائے۔ میں نے ایک شادی کے اندر گیا، وہاں پر اسی طرح کوئی عہدیدار بندہ آ گیا بڑا، تو وہاں پر ارد گرد جتنے مذہبی لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ وہ بڑے لوگ تھے اور داڑھیوں والے تھے، میں چھوٹا طالب علم میں بیٹھا تھا، میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، اور اس بندے نے مجھے گھور کر دیکھا، یار یہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں ٹیبل کے ارد گرد، یہ نہیں کھڑا ہوا۔ میں نے کہا یا تو ان کو علم نہیں ہے، یا یہ لوگ جو ہے وہ عہدوں کے ان کے پیچھے جو ہے وہ دین بھی بھول جاتے ہیں، پتہ ان کو ہے۔ ویسے یہ لوگ مساجد میں داخل ہو جائیں نا تو بال کی کھال اتار دیتے ہیں مسئلوں کی، اس مسئلے کا ان کو نہیں پتہ۔ مجھے جناب رسول اللہ کی حدیث کا علم تھا کہ کسی کے ادب کے اندر کھڑا ہونے والا بندہ، جس کے ادب کے اندر کھڑا ہوا جاتا ہے نا، اگر وہ اس بات کو پسند کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیوں حصے دار بنے بندہ اس بندے کے کام میں؟ اگر آپ کسی بندے کا یقیناً استقبال کرنا ہی چاہتے ہیں نا تو 2-4 قدم بندہ آگے بڑھ جائے، بس یہ اس طریقے سے، ورنہ اپنی ہی جگہ پر کھڑے ہو کر بندہ کہے کہ میں استقبال کروں، یہ شریعت اسلامیہ میں درست نہیں ہے، اور یہ خرابی ہے ہمارے اندر، بہت بڑی خرابی ہے۔ جہاں کہیں کوئی مالدار بندہ دیکھا نہیں وہاں پر سب کچھ بھول گئے۔ یقین کریں کہ ایسے مالدار بندے جن کے پاس مال ہو نا، ایسے منہ اٹھا کے، جنہوں نے منہ بھی نہیں دھویا ہوتا نا، وہ کچھا پا کے بھی آ جائیں نا تو لوگ کھلو گے انہوں نے سلام کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیوں اپنی عزت نفس کو خراب کرتے ہو، اور کیوں ان لوگوں کی نخوت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ ادب میں کوئی کھڑا ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تیسری خرابی، ہمارے ہاں اس جمہوری سسٹم میں بے جا مال کا جو ہے وہ فضول جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، بے دریغ استعمال ہوتا ہے ان دنوں میں آ کر۔ اب یہ اثاثے ان لوگوں نے دیکھیں جنہوں نے اسمبلیوں میں جانا ہے، قومی اسمبلی میں جانا ہے، صوبائی میں جانا ہے، جن لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، ان کے اثاثے دیکھو نا تو اثاثے ہوتے ہیں 20-30 لاکھ کے، 40 لاکھ کے، 50 لاکھ کے، بڑی کوئی چھلانگ لگاتا ہے، کوئی کروڑ کے جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، اتنے اثاثے ہیں۔ اور یقین کریں اتنے پیسوں میں تو آپ جو ہے وہ یہ محلے کا الیکشن نہ لڑ سکیں، بے دریغ پیسوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی انداز میں یہ لوگ پیسے اپنے رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ اور علاقوں سے بندوں کو جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر آپ فلیکسیں دیکھتے ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی فلیکسیں نہیں ہیں، وہ یہ اللہ کے بندوں لاکھوں میں لگتی ہیں، ان کے کرائے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ اگر دنوں کے حساب لگا لیں، ہفتے 10 دن کے اعتبار سے آپ لگا لیں تو انہی کے اوپر جو ہے وہ 10 فلیکسیں لگائیں تو آپ کا کروڑ روپیہ کہیں پر نہیں گیا۔ بے دریغ استعمال ہوتا ہے پیسے کا، کہیں پر ووٹر کو کھلا کر کہ کھلا پلا کر ان سے جو وہ کیا جاتا ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ ووٹر کو رشوت دے کر، کہیں پر ووٹر کو خریدا جاتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ نالیوں اور گٹروں کے نام پر وہاں پر کمیشن لیے جاتے ہیں، کہیں پر سمجھ لیں آپ ٹھیکیداروں کی ملی بھگت کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ پیسے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اربوں روپیہ آپ کا ایسے ہی نکل جاتا ہے، اور کاروبار بھی ہمارا ٹھپ ہو جاتا ہے، کاروبار ہمارا ٹھپ ہو جاتا ہے، مڈل طبقہ برباد ہو جاتا ہے، مانگنے والا تو ویسے ہی کامیاب ہے، اور ان لوگوں نے جو لگانے ہیں نا انہوں نے تو بعد میں نکال لینے ہمارے اندر سے، کاروبار تو بند ہو گیا۔ لیکن آخر ایک بندہ اتنے پیسے لگا رہا ہے، وہ اپنے متحد جتنے لوگ ہیں ان سے کہتا ہے بھائی یہ پیسے تم نے لگانے ہیں، یہ تم نے لگانے ہیں، یہ تم نے لگانے ہیں، وہ اتنے پیسے لگتے ہیں، وہ اتنے پیسے، یہ پیسے کا بے دریغ استعمال ہی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور یہ کیا ووٹ نہیں تقسیم ہوتے، یہ ووٹ بکتے نہیں ہیں، لوگ جو جلسوں میں جا کر کہتے ہیں یہ ہمیں پیسے دے کر لے کر آئے تھے، انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، آئے دن آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب یہ ووٹر کو خریدنا یہ رشوت دینے کے مترادف ہے، جو بندہ پیسے لے کر ووٹ دیتا ہے وہ رشوت لیتا ہے، اور جو بندہ خریدتا ہے وہ رشوت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ پہلے نچلے طبقے سے رشوت لیتے ہیں، پھر رشوت آگے قومی اور صوبائی اسمبلی میں رشوت لی جاتی ہے۔ آپ کے جو انتخابات ہوتے ہیں بعد میں وزیر اعلیٰ کے، جو وزیر اعظم کے، پھر سینٹ میں جو سینیٹرز کے، چیئرمین سینٹ کے، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں، پھر آپ شور ڈالتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے جی، ہارس ٹریڈنگ، ان کو کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ دے کر خریدا جاتا ہے، اور ووٹر جو ہے وہ ادھر کا ووٹ ادھر چلا جاتا ہے، ادھر کا ووٹ ادھر چلا جاتا ہے، گویا کہ سارا سسٹم ہی حرام کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا جہنمی ہے، اور آپ کسی سرکاری محکمے کے اندر چلے جائیں، آپ یقین کریں ان کی الماری کے اوپر پیچھے بڑی ساری فلیکس لگی ہوتی ہے، یا کاغذ کے اندر پرنٹ نکال کر انہوں نے لگایا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور نیچے اس کے حدیث کے نیچے بیٹھ کر بڑی بڑی رشوت دی بھی جاتی ہے اور رشوت لی بھی جاتی ہے۔
مجھے ایک دوست نے کسی نے ایک بات کی، بڑی پیاری بات، اس نے کہا سارے سرکاری ایک جیسے نہیں ہوتے، بڑے بڑے جو ہے وہ حلال کھانے والے بندے بھی ہیں، اور لیکن اکثریت ہمارے ہاں حرام کے اوپر ہی چلتا ہے۔ وہ کہنے لگے سرکاری بندے دو کام نہیں چھوڑتے، ایک رشوت حرام نہیں چھوڑتے، دوجی زور دی نماز۔ یہ رشوت بھی لیندے نے، یہ زور دی نماز بھی نہیں چھڑ دے، باقی نمازیں نہیں پڑھتے، زور کی نماز اس لیے پڑھنے جاتے ہیں چلو تھوڑا سا آرام کر لیں گے، گھوم لیں گے، پھر لیں گے، سگریٹ پی لیں گے، ادھر ادھر گھوم لیں گے۔ دو کام یہ کبھی نہیں چھوڑتے، ایک رشوت لینی نہیں چھوڑتے، اور دوسرا یہ زور کی نماز نہیں چھوڑتے۔ کیسے ایک طریقے کے ساتھ یہ لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس کا رشوت کا نام خرچہ مرچا، مٹھائی، اور یہ سارے نام ہم لوگوں نے جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں۔ ہمارا سسٹم ہی حرام کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارا سسٹم جس میں اتنے پیسے لگائے جاتے ہیں، کیا اس کی شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے؟ قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے جو ہے وہ بھائی ہیں۔ پھر دیکھیں چوتھا کام، راستوں کے اوپر کارنر میٹنگ، جلسے جلوس، گلیاں بند، بازار بند، روڈوں کے اوپر بینر لگا کر، اور وہاں پر جو ہے وہ تمبو کناتے لگا کر ہر جگہ پر لوگوں کے راستے کو بلاک کر کے وہاں پر جو ہے وہ جلسے جلوس کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ راستے کو روکنا، راستے کو لوگوں کو تکلیف دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم راستوں کے اندر نہ بیٹھا کرو، لیکن اگر بڑا ہی ضروری ہو نا تو پھر اس راستے کا حق ضرور ادا کرو۔ کیا کرو؟ راستے کے حقوق میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا ہے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رد السلام، اگر کوئی بندہ سلام لے تو سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ یہ تین کام، یہ تین حقوق ہیں اگر تم نے راستے میں بیٹھنا ہے تو۔ چوتھا کام اللہ کے نبی فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، گناہ کے کاموں سے منع کرنا ہے۔ یہ کام تم نے اگر بڑا ضروری ہو، تمہارا بازاروں میں بیٹھنا، کاروبار کرنا، دکانوں پر بیٹھنا، یہ چار کام تم نے ضرور کرنے ہیں۔ نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور تیسرا تم نے کوئی سلام لے اس کا جواب دینا ہے، چوتھا تم نے کرنا ہے نیکی کے کاموں کا حکم دینا ہے، برائی کے کاموں سے منع کرنا ہے۔ اگر تمہیں ضرور بھی ضرور راستوں میں بیٹھنا پڑے تو یہ کام تم نے ضرور کرنا ہے، ورنہ کسی طریقے سے راستے کو روکنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ جائز ہی نہیں۔ ہر چار بندے ملتے ہیں، دفتر کھول لیتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ہر قسم کا دفتر کھول کر پھر چائے چلتی ہے، کھانا پینا چلتا رہتا ہے، یہ مہینہ چلے گا یہی سسٹم، اور لوگ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، دن رات یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ چاہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہو، پریشانی ہوتی ہے ہو، کوئی تمبو لگا دیتا ہے، کوئی کنات لگا دیتا ہے، کوئی کارنر میٹنگ کے نام پر کر رہا ہے، کوئی گلی بند کر دیتا ہے، کوئی بازار بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیں، یہ راستے کو روکنا یہ کسی بھی انداز میں ہو، حتی الامکان، حتی الاستطاعت، بندے کو راستے کو نہیں روکنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی کو پریشانی نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آئے، یاد رکھیں وہ سیاسی جلسہ ہے، وہ مذہبی جلسہ ہے۔ میں تو مذہبی جلسوں کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ روڈوں کے اوپر جان بوجھ کر بڑے بڑے جو ہے وہ جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یہ جائز ہی نہیں۔ مسجدوں میں کرو، مسجدوں میں کرو، ضرور بھی ضرور کبھی کسی کو کرنا پڑے تو کسی ایسی جگہ پر کرو کسی کو راستے میں تکلیف نہ ہو۔ بڑے بڑے کنٹینر لگا کر راستوں کو روک دینا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے آئے اور رات کا وقت ہو گیا، صحابہ ساتھ ہیں، آپ نے صحابہ کو کہا یہاں پر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے کہا پڑاؤ ڈال لو۔ جب پڑاؤ ڈالا نا تو کچھ صحابہ نے جو ہے وہ راستے کے اندر ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے راستے کو تنگ کیا یا لوگوں کے راستے کو روکا، بلاک کیا، اس بندے کا فلا جہاد لہ، کوئی جہاد ہے ہی نہیں، جہاد جیسی عبادت کا ثواب نہیں۔ اگر تم نے راستے کو روکا تو یہ تو پھر بھی دنیا داری ہے کسی قسم کا۔ آپ یقین کریں یہ چند دن پہلے ایک روڈ کے اوپر کسی کی فوتگی ہوگی، انہوں نے ادھر تمبو کناتے لگا دی، یہ روڈ کسی نے جو ہے وہ یہ بن رہا تھا یہ ویسے ہی بند ہو گیا، پرلا روڈ ویسے ہی بند ہو گیا، انڈر پاس میں رش لگا پڑا ہے، دو بازار بند ہیں، پرلے بازار میں گئے 3 نمبر بازار میں، 1 نمبر میں وہ بھی بند بننے والا تھا، درمیان میں ویسے ہی ٹوٹا پڑا، جگہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ادھر سے درمیان سے گزر کے درمیان میں آنا ہے، اس بازار تک آنے کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی کہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچتا ہو کہ یار ہم یہ کام شروع کرنے لگے ہیں، یہ کرنے لگے، وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائیں لوگ، میں اپنا کام نکالتا ہوں چاہے مجھے جی ڈی روڈ کیوں نہ بند کرنا پڑے۔ لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو پریشانی کا، اور ہمارے جتنے بھی جلسے جلوس ہیں یہ ہوتے ہی تکلیف میں ہیں۔
کوئی ایمبولینس پھنس گئی، کوئی پریشان ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی کسی کی مجبوری ہے، کسی نے دور جانا ہے، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، کسی کی شادی ہے، تو پریشان کر دینا لوگوں کو شریعت اسلامیہ میں جائز ہی نہیں۔ یہ چوتھی خرابی ہے جو ہماری اس انتخابی مہم میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ کسی ایسی مجلس میں شرکت نہ کریں جس میں راستے کو روک کر لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہو۔ پانچواں کام، پیارے بھائیوں، ہمارے ہاں انتخابی مہم میں جھوٹے وعدے، خوشنما وعدے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جو انہوں نے کیا وہ تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم جو کریں گے وہ ایسے کر دیں گے، ہم تو سورج اور چاند کو توڑ لائیں گے، ہم زمین پر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، اور پیچھے جو ہے وہ کئی حکومتوں میں یہ بھی سننے کو ملا کوئی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور ہم لوگ جو ہے وہ تمہیں اتنے گھر بنا کر جو ہے وہ دے دیں گے، کوئی کہتا ہے جو ہم جو ہے وہ اتنے روٹی دے دیں گے، کپڑا دے دیں گے، نوکریاں دے دیں گے، بزنس تمہارا ایسے کر دیں گے، بجلی دے دیں گے، گیس دے دیں گے۔ ساری کی ساری ہماری سیاست کا انحصار کہاں پر کھڑا ہوتا ہے؟ یہ گٹروں نالیوں کے اوپر آ کر۔ یہ ہمارے ہاں، یہ ہم عام علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں، سوائے گٹروں نالیوں کے ہمیں سیاست کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی دور دور تک ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ وہی غربت، وہی مڈل طبقہ یہی پھنستا ہے، یہی جب لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی برداشت کریں، تھوڑی سی قربانی دیں، پھر یہ ہمیں کہتے ہیں مڈل طبقے کو کوئی بات نہیں، بجلی کا بل تھوڑی دیر دے لو، تھوڑا سا زیادہ آئے گا کوئی بات نہیں، ٹیکس برداشت کرو، گیس کے بلوں میں ٹیکس برداشت کرو، یہ کرو وہ کرو، کچھ بھی نظر نہیں آتا، جھوٹے وعدے۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وہ وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وعدے کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ہے کوئی وعدے کی پاسداری؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں وہ بندہ خالص منافق ہے، 4 خصلتیں ہوں۔ اور منافق کی جو خصلتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں نا، ان میں سر فہرست فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرتا ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں میں یہ خصلتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، یہ پرلے درجے کے وعدہ خلاف اور پرلے درجے کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی الیکشنوں میں مہم اور ہوتی ہے، الیکشنز کے بعد ان کا جو ہے وہ کہنا اور ہوتا ہے کہ جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو منافق کی خصلت ہے، یہ تو منافقوں کے بارے میں فرمایا۔ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر آخری وقت آیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معقل کہنے لگے میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو آج سے پہلے میں نے تمہیں نہیں سنائی۔ کہنے لگے وہ بندہ جو مسلمانوں کا حکمران بنے اور پھر حکمران بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، اس بندے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جو بندہ مسلمانوں کا والی بنے، مسلمانوں کا حکمران بنے، پھر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے، حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ وہ حدیث ہے جو میں نے تمہیں ساری زندگی نہیں سنائی، فوت ہونے سے پہلے سنانے لگے، کہنے لگے جو مسلمانوں کا حاکم بنے پھر مسلمانوں کو دھوکہ دے، مطلب جھوٹے وعدے کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کرے، جھوٹی باتیں ان کو بیان کرے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی، جس بندے کو کوئی عہدہ ملا وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، کہ کتنا نقصان ہوتا ہے اس بندے کا۔ اور مثال دے کر جناب رسول اللہ نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں نا، وہ اتنی چیر پھاڑ نہیں کرتے جتنا یہ عہدے کا لالچی اور حریص اپنے دین کا نقصان کر دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے اتنا خطرناک ہے، اگر اسے پتا ہو نا کہ اپنی آخرت کے بارے میں، تو کبھی بھی لوگوں کے عہدے کا جو ہے وہ کبھی بھی نہ طلب رکھے نہ ہرس ہی رکھے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ جتنا بھی چھٹا کام، یہ جتنے بھی ہمارے ہاں یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، ان کے اندر جو خرابی دیکھنے کے اندر آتی ہے، ناچ گانا، ڈی جے، ڈھول باجے، بنگڑے، یہ تو عام ہوتا ہے نا۔ جس بھی آپ جگہ پر کسی کارنر میٹنگ میں چلے جائیں اور آپ کسی جگہ پر کسی جلسے میں شامل ہو جائیں، کسی جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ڈھول بھی بجایا جاتا ہے اور ڈھول کے اوپر بنگڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، اور اگر کوئی جیت جائے تو پورا میڈیا یہ جو ہے وہ ویڈیو بتا رہا ہوتا ہے کہ ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے، اور ناچ کون رہا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا۔
ناچ گانا عام، ڈی جے عام، گانے عام۔ اب تو ان کے اڈے اور ان کے ڈیروں کو آباد کرنے کے لیے بڑی بڑی LCD لگا کر وہاں پر گانے، فلمیں، ڈرامے، یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں، تھوڑا بہت کھانے پینے والا سسٹم بھی، تاکہ ہمارے ڈیرے آباد ہو جائیں، لوگ ہمارے پاس آئیں۔ بس شریعت کے خلاف کوئی کام ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گانا بجانا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں، لغو الحدیث قرآن نے کہا اس کو، اور ڈھول باجے کی تھاپ یہ تو ویسے ہی قطعاً جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ساتھ جا رہے تھے، کسی جگہ سے بانسری کی آواز آئی۔ جب بانسری کی آواز آئی نا، اللہ کے نبی نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لی۔ آپ دور جا کر عبداللہ بن عمر کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی نے کہا کیا بانسری کی آواز تو نہیں آ رہی؟ میں نے کہا یار نہیں یا رسول اللہ اب نہیں آ رہی۔ تو آپ نے اپنی انگلیوں کو کانوں سے نکالا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بانسری کی آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی۔ آج کا مسلمان ڈی جے بجاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، بھنگڑے ڈالتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے، اور ناچ گانے والی لڑکیوں اور عورتوں کو بھی بلاتا ہے، خسرے بھی نچاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انتخابی مہم میں ڈھول باجا بھنگڑا ناچ گانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ بھئی اگر کسی نے کو کرنا ہی ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام نہیں چلتا اس کے بغیر، حکومت نہیں چلتی تو کرنا ہی ہے، تو پھر کم از کم ان بڑے بڑے گناہوں سے تو بچو نا، بڑے بڑے گناہوں سے تو بچو نا۔ آتش بازی عام ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ عام ہوتی ہے، یہ چیزیں ہمارے ہاں ان چیزوں میں داخل ہو گئی ہیں، یہ ساری ہماری انتخابی مہم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں ملعون ہیں، دو آوازیں، ایک وہ آواز جو خوشی کے وقت جو ہے وہ یہ گانے بجانے والی آواز، اور ایک مصیبت کے وقت جو ہے وہ نوحے والی آواز۔ یہ دو آوازیں ملعون آوازیں ہیں، ملعون۔ ایک حدیث میں آتا ہے دو احمق اور دو بدکار آوازیں، ایک خوشی کے وقت جو ہے وہ گانے بجانے والی آواز، اور دوسری جو ہے وہ تکلیف کے وقت رونے والی نوحے والی آواز۔ یہ دو احمق اور بدکار آوازیں ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے ملعون آوازیں ہیں، لعنت کی گئی ہے نوازوں کے اوپر کہ بندے کو خوشی آئے اور بندہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دے۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، ان چیزوں کو سمجھ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھو۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، نہ ان لوگوں نے تمہاری قبر میں جانا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، ہمارا کام ہے توجہ دلانا کہ یہ کام غلط ہے، شریعت اسلامیہ کی روح سے یہ کام نہیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گانے بجانا، ڈھول باجا، آتش بازی اور ہوائی فائرنگ، اور پھر آپ سمجھتے ہیں جلسے جلوسوں میں یقین کریں کئی لوگ مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ کتنی خبریں آتی ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ فائرنگ کا، کئی لوگ ووٹ دیتے ہوئے لیتے ہوئے آپس میں جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، اور پھر مارے جاتے ہیں، اور غریب لوگ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں جانا، ان لوگوں نے صرف جو ہے وہ فوٹو سیشن کرنا ہے اور اپنا کام ختم۔ تو یہ جلسے جلوسے جتنے بھی ہیں جلوس، ان میں قرآن و سنت کے خلاف کہیں پر کوئی کام ہو تو شرکت نہ کریں۔ آخری خرابی آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ جو موجودہ انتخابی مہم ہے نا، اس میں لسانیت، قومیت، عصبیت، عداوت اور منافت کی آگ کو اتنا بھڑکایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان جو آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں برادری کا بندہ تمہارا دشمن ہے، یہ فلاں لوگ تمہارے دشمن ہیں، ان کی پارٹی خلاف ہے تو یہ تمہارے دشمن ہے۔ اپنے مخالف کو ذلیل کرنا، اپنے مخالف کو نقصان پہنچانا، اپنے مخالف کو مالی اور جانی نقصان پہنچانا، یہ ہماری اس انتخابی مہم کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کو ذلیل کرو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ پچھلی حکومت میں جتنے لوگ تھے انہوں نے ایک پارٹی کے بندوں کو 3 سال جتنی دیر بھی رہے نا انہوں نے جیلوں میں رکھا، اور جب اب ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے ان کو ناکے و چنے چبوا دی ہیں، وہ گھروں میں داخل ہو کر عزتوں کا بھی خیال نہیں کر رہے، گھروں سے اٹھا کر بندوں کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک حکومت دوسرے بندوں کو ذلیل کرتی ہے، پھر جب ان کی حکومت آتی ہے وہ ان کو ذلیل کرتے ہیں، گویا کہ 4 دیواری جو ایک پردہ داری تھی اس کا بھی کوئی جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے تو برداشت کر لینا ہے، ان لوگوں کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے تو رگڑے مار لینی ہیں، ان لوگوں نے تو بھائی ٹھیکوں کے اندر گھپلے کر لینے ہیں، ان لوگوں نے تو بڑے پیسے کما لینے۔ کون بندہ جو ہم میں سے حلال کے پیسے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ لگائے؟ ہم میں سے کون بندہ جو الیکشن کے اندر حلال کے پیسے کروڑوں روپیہ لگائے لوگوں کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کوئی بندہ پیسے لگا دیتا ہے؟ یہ کوئی حلال کے پیسے نہیں لگاتا، اگر کوئی لگاتا بھی ہے اس سے دگنے تگنے انہوں نے نکالنے ہوتے ہیں۔
ہم میں سے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا، نہ ہم میں سے کوئی پیسے اتنے پیسے کسی کے پاس ہیں، یہ ہے ہی فیل پیسے تماشے کا، اور عداوت اور منافرت اور نفرت پھیلا دی جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ دوسرے مسلمان بھائی کو صرف پارٹی علیحدہ ہونے کی وجہ سے ذلیل کرنا، گھروں میں نفرتیں پھیل گئی ہیں، ایک کہتا ہے میری پارٹی یہ ہے، دوسرا کہتا ہے میری پارٹی یہ، آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں صرف دنیاوی پارٹی کی وجہ سے، صرف اپنی پارٹی تبدیل ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، نفرت اتنی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی تم میں سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف نیزے کا منہ بھی نہ کرے، چھری کا منہ بھی نہ کرے، نیزے کا منہ بھی نہ کرے اپنے مسلمان بھائی کی طرف، چلانا تو دور کی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں جھوٹے پرچے، جھوٹے جو ہے وہ عدالتوں کے اندر رگڑا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ ہمارے تو عہدے دار کسی کے اوپر فہیم ڈال دیتے ہیں، کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں، اور پھر ساری عمر جتنی دیر تک وہ حکومت میں دوسری کو بندے رہتے ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، وکیلوں کو لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ آپ کی پارٹی دنیا میں کوئی بھی ہے لیکن مسلمان سے بڑھ کر نہیں ہے، دوسری پارٹی کا بندہ بھی مسلمان ہے، آپ اپنے ان عہدے داروں کے پیچھے چل کر اپنے اسلام کو برباد نہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پسے پوچھ نہ ڈالیں ان لوگوں کے لیے۔ پہلے اسلام ہے، بعد میں دنیا کی سیاست ہے۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچ جائیں۔ جبکہ ہماری انتخابی سیاست کا تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جہاں پر کیمپ لگیں گے ایک دوسرے کو ماریں گے بھی، اور اگر کوئی ووٹ دینے کے لیے لینے کے لیے چلا گیا ہے وہ گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں صرف پارٹی بازی کی وجہ سے، محلوں میں ایک دوسرے کے اندر دشمنی پھیل جاتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے فائرنگ بھی ہو جاتی ہے، بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے پاس تو پیسے ہیں، آپ عام مڈل طبقے کے لوگ ان کے پیچھے کیوں ہلکان ہوتے ہیں؟ آپ عدالتوں میں جا کر طریقے بھگت لیں گے، آپ لوگوں کو جا کر وکیلوں کو پیسے دے لیں گے، آپ تھانہ کلچر کو سنبھال لیں گے، اور آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ 20-30 ہزار کمانے والے لوگ ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں، اپنے بیوی بچوں کی طرف دھیان دیں، کیوں ان لوگوں کے پیچھے مرتے ہیں؟ کبھی ان لوگوں کے پیچھے پڑھ کر انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے مومن بھائی بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہا تھا بیت اللہ تیری عزت، تیرا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ تیرا مقام اپنی جگہ پر ہے، تیری عزت تیرا مقام، لیکن ایک مسلمان کی عزت یہ تجھ سے بڑھ کر ہے۔ کیوں جی ہے کوئی لحاظ مسلمانوں کی عزت کا؟ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ گرم ہو رہا ہے ماحول، یہ ماحول گرم ہوتے ہوتے اتنا گرم ہو جاتا ہے، اتنا گرم ہو جاتا ہے، آگاہی دینا ہمارا فرض ہے۔ کبھی یہ منہ نہ بھولیں، بے وقوف ہے وہ بندہ، احمق ہے وہ بندہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو، ہمسائے کو ان پارٹی بازوں کے چکروں میں آ کر لڑائی کرے، جھگڑا کرے کہ تو نے ووٹ اس کو کیوں دیا، تو نے ووٹ اس کو کیوں دیا، اور میں تو فلاں پارٹی کا ہوں، تو فلاں پارٹی کا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو آ کر پوچھنا بھی نہیں ہے، جن کے پیچھے ہم لوگ جو ہے وہ مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی کسی کے لیے آیا سوائے فوٹو سیشن کے؟ کوئی نہیں آیا۔ تو یہ چیزیں جائز ہی نہیں ہیں۔ اور پھر کسی مسلمان پر الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ الزام لگانا، یہ بہتان لگانا، جو کام کسی بندے میں ہے ہی نہیں، گناہ کا کام اس بندے کے ذمہ لگا دے بندہ کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس مسلمان کے اوپر کوئی کسی الزام لگایا بندے نے، وہ اس کے اوپر ہے ہی نہیں، بہتان لگا دیا، کسی کام کا الزام لگا دیا، اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر غیبت چغلی، اور اللہ کے بندو اب تو غیبت چغلی مسجدوں میں کوئی بندہ بیٹھ جائے وہاں پر کوئی بندہ نہیں بچتا، یہاں پر یہ جتنے ڈیرے ہوتے ہیں جہاں پر ووٹ لینے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام ہی غیبت اور چغلی ہوتا ہے، اس کی غیبت کر لی، اس کی غیبت کر لی، اس کی غیبت کر لی، اس کی چغلی کر لی۔ اور غیبت اور چغلی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبروں کے درمیان سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کس وجہ سے؟ کہا ایک قبر والے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری قبر والے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ غیبت کرتا تھا، یہ چگلی کرتا تھا۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے غیبت اور چگلی کی وجہ سے۔ اور یہ ابھی انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہوگا، آپ معراج کی باتیں سنتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں، تانبے کے ناخن، اور وہ تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو نوچتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے، ان کی چگلی کرتے تھے۔ بچ جائیں ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے۔ پیارے بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں نا خرابیاں تو بے تحاشا ہیں، یقین کریں اگر دیکھیں نا تو ہر طرف خرابی خرابی نظر آتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا یہ سسٹم ہی جمہوری ہو گیا ہے، لیکن اس میں رہتے ہوئے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچے، جلسے جلوسوں میں راستے کو روکنا، لوگوں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، روٹی کھلا کر بریانی کھلا کر کسی کے اڈے پر ڈیرے پر بیٹھ جانا، ووٹوں کو خریدنا، پیسے دے دینا، رشوت لگانا، رشوت لینا، رشوت دینا، یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ اور پھر یہ ناچ گانا، ڈھول تھاپ بھنگڑے، گانا بجانا، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہنا، سگریٹ پیتے رہنا وہاں پر بیٹھ کر، یہ تو قطعاً کسی صورت جائز نہیں ہے۔ کبھی بھی ان کے پیچھے لگ کر سب سے پہلے پیارے بھائیوں اسلام ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہے، پھر دنیا داری ہے۔ سب سے پہلے اسلام کو مقدم رکھیں، دیکھیں اسلام کے متصادم کون سا کام ہو رہا ہے، اور اگر ضرور بھی ضرور آپ کو ان کاموں میں داخل ہونا بھی پڑے تو پھر کم از کم شریعت اسلامیہ کی جو پابندیاں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شرعی نقطہ نظر ہے، یہ ہمارا بیان کرنا فرض ہے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے بھائی کسی سیاسی جماعت کو چھیڑنے کی؟ ہم نہیں چھیڑتے، یہ نظام ہے، یہ چل رہا ہے، یہ 75 سالوں سے چل رہا ہے، یہ اب بھی چل رہا ہے۔ اللہ یہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم کرے، اللہ ہمیں کوئی ایسا حکمران عطا فرمائے جو ملک پاکستان کی جو ہے وہ تبدیلی، اسلام کا نفاذ کرے، یہاں پر دین کا نفاذ کرے، جو للہیت اور اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہو، جس کے اندر جو ہے وہ للہیت ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، حرام نہ دیتا ہو، نہ لیتا ہو۔ لیکن یقین کریں ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا کہ اس جمہوری سسٹم میں کہ یہ تبدیلی اس نظام کے ذریعے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔